میرے پاس تو یہی ایک بیٹا ہے، میں کیوں محروم رہوں آقا؟ فرمایا ہے عورت اس بچے کا میدان جہاد میں کیا ہوگا؟ عورت کہتی ہے آقا میں جانتی ہوں میرا بچہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، میرا بچہ ڈھال نہیں سنبھال سکتا، اے اللہ کے رسول میں تلوار و تبر اٹھانے کے لیے نہیں لائی ہوں آقا، میں تو اپنے بچے کو اس لیے لائی ہوں کہ میدان جہاد میں میرے دل کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں پر لے لینا، اور جب دشمن کا کوئی تیر تیری طرف آئے آقا تو اس تیر کے نشانے پر میرے بچے کو لگا دینا، تاکہ تیروں سے گندا ہوا میرا لال، تیروں میں لدا ہوا میرا لال قیامت کے دن اکیلیا کرتا ہوا چلے تو میں سر چھلا کے کہوں، سینے کو پھلا کے کہوں دیکھو میرا بچہ آ رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پورے جسم پہ تیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ تھے آقا کے مجنون، یہ تھے آقا کے دیوانے، یہ تھے آقا کے مستانے۔ ایک کالا کلوٹا، ایک کالا کلوٹا، توا جیسا بھٹ چہرہ، پتلی پتلی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، دریدہ لباس، نہ سر پہ ٹوپی نہ پاؤں میں جوتا، غریب الوطن حبشی النسل، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے آقا میرا شادی کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ فرمایا کر لے۔ فرمایا آقا میری صورت، میری غربت، کون مجھے اپنی بیٹی بیاہ دے گا؟ آقا نے فرمایا اچھا تجھے شادی نہ ہونے کا یقین ہے؟ ارے بتا مدینہ منورہ میں کس کی بیٹی سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے اور کون اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے؟ اللہ کے رسول کا یہ کالا کہتا ہے آقا میں غریب الوطن حبشی النسل، میں کیا جانوں یہاں کس کی بیٹی خوبصورت ہے، کون اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے؟ کسی نے کہا اللہ کے محبوب عمر ابن وہب کی اکلوتی بیٹی ہے اور حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ فرمایا میرے کالے جا اور جا کر کے کہنا عمر ابن وہب سے کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور تیری بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے، رخصتی کر دے۔ یہ صحابی گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے باندی نکل کے آئی، نیچے سے اوپر تک صورت ملاحظہ فرمائی، زیر لم مسکرائی، بولی کہ یہ کیسے تشریف آئی؟ ان صحابی نے کہا اپنے مالک کو بھیج دو۔ مالک آیا، اس نے بھی نیچے اوپر کو دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھ دیا ہے، آپ رخصتی کر دیجیے۔ بس اتنا سننا تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، غصے کے مارے بدن کپ کپا گیا، آنکھوں میں سرخ ڈوریاں پڑ گئیں، منہ پہ جھاگ آ گئے۔ فرمایا گستاخ بے ادب، تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتے ہوئے؟ تجھے اللہ کے رسول میری بیٹی کے ساتھ؟ چلا جا یہاں سے۔ یہ صحابی تو منہ ڈال کے پتلی گلی سے صاف، یوں نہ رکے ایک منٹ کو بھی۔ اور جس لڑکی کا پیغام دے کر اللہ کے رسول نے بھیجا تھا وہ دروازے ہی میں بیٹھی ہوئی مسالہ پیس رہی تھی۔ اس نے باپ کو خرامہ خرامہ جاتے ہوئے دیکھا تھا، لرزاں خیزاں ہوتے ہوئے دیکھا، پسینے سے بدن کو کچکچاتا ہوا پایا، آنکھوں میں سرخ ڈوریوں کے نشان دکھائی دیے۔ فوراً کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ابو یہ کون تھا، کیوں آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کچھ نہیں بیٹی۔ کہا نہیں ابو، ایک شخص آیا اور میرے باپ کے انگ انگ میں انقلاب پیدا کر گیا، اور اس باپ کی اکلوتی بیٹی یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتی کہ وہ آنے والا کون تھا، کیوں تھا، کیا تھا۔ اکلوتی بیٹی کے اصرار نے باپ کو مجبور کر دیا اور کہا بیٹے کیا بتاؤں، ہنسی کی بات بھی اور غصے کی بھی۔ ہنسی تو اس لیے آتی ہے میرے لال کہ کالا کلوٹا، کالا کلوٹے پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، سنا دوں بھائی۔